عرب دنیا کے बेहद معروف صحافی عبدالباری عدوان نے لندن سے شائع ہونے والے اخبار رائے الیوم میں اپنے مقالے میں فلسطین کے حالات کا جائزہ پیش کیا ہے اور پڑھنے لائق ہے۔ آج کل ہمیں غزہ میں ٹارگیٹوں کو نشانہ بنانے کے بارے میں اسرائیلی ترجمان کے بیانات پر خوب ہنسی آتی ہے، کیونکہ گزشتہ 4 دنوں کے بعد اب پتہ چلا کہ غزہ کے اہم راکٹ ٹارگیٹ جس کی اسرائیلی فوجی ترجمان بڑھ چڑھ کر باتیں کر رہے تھے، دراصل رہائشی عمارتیں، اسکول اور بوڑھوں بیماروں کے لیے پناہ گاہیں تھیں۔ گزشتہ 4 دنوں کے دوران جو کچھ ہوا ہے، اس سے یہ تو ثابت ہو گیا ہے کہ خود اسرائیل بھی پھنسے ہیں اور ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، جس کا ایک واضح ثبوت العد ایئرپورٹ کو بند کرنا ہے، جس کے بارے میں سمجھا جا رہا ہے کہ وہ استحکامی محاذ کی راکٹوں سے محفوظ نہیں ہیں۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ العد ایئرپورٹ کے متبادل کے طور پر رامون ہوائی اڈے کو استعمال کیا گیا اور طیاروں کو صحرائے نقب میں موجود اس ایئرپورٹ میں بظاہر محفوظ کر دیا گیا، مگر ساری تدبیریں الٹی پڑ گئیں، کیونکہ استحکامی محاذ کے عیاش 250 ماڈل کے میزائلوں نے وہاں تباہی مچا دی، جس کی وجہ سے کچھ ہی گھنٹوں میں رامون ایئرپورٹ بھی بند ہو گیا ہے اور بڑے بڑے دعوے کرنے والا اسرائیل پوری دنیا سے کٹ کر رہ گیا ہے۔ اور یہ یقینی طور پر اسرائیل کے خفیہ اداروں کی بڑی ناکامی ہے، جو استحکامتی محاذ کے میزائلوں کی رینج اور طاقت کا اندازہ ہی نہیں لگا پائے۔ اس کے ساتھ یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ جس طاقتور اسرائیل کا نتنیاہو گن گاتے تھے، دراصل وہ طاقتور نہیں ہے، بلکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کی کمزور دشمنوں نے اسے طاقتور بنا دیا ہے۔ آج کل اسرائیل جس طرح سے جھوٹ بول رہا ہے، اسے گن پانا تو کافی مشکل کام ہے، مگر اس کے 2-4 جھوٹ اتنے واضح ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی بھی حقیقت کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اسرائیل غزہ کی مشرقی سرحد پر ٹینک اور فوج کے جمع کر رہا ہے، اور اس طرح سے وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ غزہ کے خلاف زمینی کارروائی کی تیاری ہے، جبکہ صہیونیوں کو بخوبی علم ہے کہ اگر ایسا کوئی قدم اٹھایا گیا تو دراصل غزہ کے محاصرے میں بھوک و پیاس سے جنگ لڑنے والے اور شہادت کا خواب دیکھنے والے مجاہدوں کے لیے بہت بڑا تحفہ ہوگا۔ غزہ کے 2.5 لاکھ سے زائد شہریوں کے پاس بندوقیں ہیں۔ ہمارے خیال میں اسرائیلی فوج قیادت کی تاریخ کے بدترین اور ظالم ترین کمانڈر ایریل شیرون، جو 7,000 آباد کاروں کے ساتھ غزہ سے بھاگے تھے اور پھر انہوں نے خوف کی وجہ سے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، تمام اسرائیلی رہنماؤں کے لیے ایسا سبق ہے جسے وہ کبھی بھول نہیں سکتے۔ ایک دوسرا جھوٹ جو اسرائیلی بہت بول رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تل ابیب حکومت نے حماس کی طرف سے پیش کی جانے والی جنگ بندی کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ یہ سفید جھوٹ ہے، کیونکہ ہمارے ذرائع نے اندر کی خبر یہ دی ہے کہ نیتن یاہو نے قاہرہ و دوحہ سے رابطہ کر کے ثالثی کی اپیل کی ہے اور جلد از جلد جنگ بندی کی خواہش ظاہر کی ہے، جبکہ حماس اور اسلامی جہاد تنظیموں نے جنگ بندی کی پیشکش ٹھکرا دی ہے اور کہا ہے کہ وہ جہاد جاری رکھیں گے، اور جن میزائلوں کا استعمال کیا ہے وہ ان کے پاس موجود میزائلوں کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے، اور یہ کہ انہیں نیتن یاہو اور ان کے عرب دوستوں پر ذرہ برابر اعتماد نہیں ہے۔ فلسطینیوں کے عیاش 250 ماڈل کے میزائلوں نے آئرن ڈوم کا حصار توڑ کر جنوبی فلسطین کے صحرائے نقب میں موجود رامون ایئرپورٹ تک پہنچ کر اسرائیلی سیاسی و عسکری قیادت کی نیند اڑا دی ہے۔ یہ علاقہ ڈیمونا ایٹمی تنصیبات کے قریب ہے، اس لیے خبر اسرائیلی قیادت پر بجلی بن کر گری ہے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اس طرح کا بیلسٹک میزائل قسام بریگیڈ کے پاس نہیں ہیں، اور ہمارے خیال میں ابھی فلسطینیوں کے پاس اسرائیلیوں کی نیند اڑانے کے اور بھی سامان ہیں۔ نیتن یاہو اپنے ٹولے کے ساتھ مل کر جنگ بندی کی سرتوڑ کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ صرف استحکامی محاذ کی تباہ کن میزائلوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس لیے بھی ہے کیونکہ اسرائیل میں خانہ جنگی کی صورت ہو رہی ہے، جو دراصل یافا، حیفا، الفہم، الناصرہ، العد، رام اللہ، عکا، تبریہ اور بیر السمی جیسے علاقوں میں ہمارے بھائیوں کی تحریک کا نتیجہ ہے، جو سڑکوں پر اتر کر مقبوضہ بیت المقدس کے شیخ جراح اور غزہ پٹی کے تنظیموں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ یہ وہ انتفاضہ تحریک ہے جس کا پیغام یہ ہے کہ صہیونی خواب کی تباہی کا آغاز ہو گیا ہے۔ یہ جو انتفاضہ تحریک جاری ہے، اس کی سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں ہے کہ اس کے آئرن ڈوم کو بیکار ثابت کر دیا اور اسرائیل کے اندر دھماکہ خیز حالات پیدا کر دیے، بلکہ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ انہوں نے ایسے کارنامے کیے ہیں جو مشرق وسطیٰ کا نقشہ ہی بدل دیں گے، جس کی کچھ جھلک اس طرح سے دیکھی جا سکتی ہے۔ غزہ کے فلسطینی تنظیموں نے ایک نیا نظریہ قائم کر دیا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بڑی تعداد میں میزائل رکھنا اہم نہیں ہے، بلکہ اہم ان میزائلوں کو فائر کرنے کی ہمت و عزم کا ہونا ہے اور ہم اپنی دھمکی پر عمل کرنا ہے۔ اب سب کو علم ہے کہ اسرائیل کی جانب سے جارحیت کی صورت میں ایران، شام، عراق کے شہد الشعیبی کا جواب
بہت زیادہ امکان ہے، اور عملی طور پر انہوں نے جواب دے کر اسے ثابت بھی کیا ہے۔ فوجی اور خفیہ اداروں کی سطح پر اسرائیل کی ناکامی پوری طرح سے واضح ہو چکی ہے، اور فلسطینی انتظامیہ اور اس کے سربراہ محمود عباس میدان میں پوری طرح باہر ہو چکے ہیں، اور اب سب کچھ فلسطینی تنظیموں کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جو قسام بریگیڈ نے اپنے میزائلوں سے شمالی خلیج عقبہ کے ایلات بندرگاہ سے شروع ہونے والے تیل اور گیس پائپ لائن کو نشانہ بنایا، دراصل اس طرح سے انہوں نے ابراہیم امن منصوبے کو بھی چکنا چور کر دیا ہے، کیونکہ خواب یہ تھا کہ اس پائپ لائن کو ابنائے برمز، ابنائے باب المنزب اور سوئز نہر کے بدلے استعمال کیا جائے گا۔ غزہ پٹی سے جو میزائل فائر کیے گئے، انہوں نے بیت المقدس کی عظمت کو اجاگر کیا، مسجد الاقصیٰ کا تحفظ کیا، چرچوں کو یہودیوں کے قبضے سے بچایا، سنچری ڈیل اور ابراہیم امن منصوبے کو ختم کر دیا، اور یہی نہیں بلکہ ان میزائلوں نے نئے مشرق وسطیٰ کے داغ بیل ڈال دی جو کافی مختلف ہوگا۔ ان میزائلوں کے مزید اثرات مستقبل اور آئندہ برسوں میں نظر آئیں گے۔ صہیونی منصوبہ دم توڑ رہا ہے، اور اس کا ہاتھ تھام کر کنویں میں اترنے والوں کے پاس اب ایک ہی راستہ ہے، سامان اٹھائیں اور جان بچا کر بھاگ جائیں۔ بیورو رپورٹ، نیوز میکس۔ سبھی اہم خبروں کے لیے نیوز MX کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ لائک، شیئر، کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔